إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اصلاح البیوت، گھروں کی اصلاح کیوں اور کیسے۔ حضرات گرامی قدر، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کچا ہو یا پکا ہو، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ یہ فطری ضرورت ہے ہر جاندار کی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ آپ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کو دیکھیے تو پرندے کس اہتمام کے ساتھ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ حشرات الارض اپنی راحت اور سکون اور تحفظ کے لیے اپنی بلیں بناتے ہیں۔ شیر اپنی کچھار میں رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنا گھر، اپنا گھونسلہ، اس کے اندر اطمینان اور سکون اور تحفظ محسوس کرتا ہے۔ وہاں بڑے آرام سے وہ سوتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں اور اس طرح باقی۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت اگر گھر عطا کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ گھر جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو گھر عطا کیا، آپ کے گھروں کو سکون کا باعث بنایا۔ یعنی گھر کی بنیادی ضرورت ایک تو یہ فطری ضرورت ہے، اور گھر کی افادیت یہ ہے کہ انسان کو وہاں تحفظ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان کے ساتھ وہاں اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے جس کے پاس گھر ہے۔ اور عربی زبان میں گھر کو کہا جاتا ہے بیت، البیت۔ بیت کا معنی کیا ہے؟ یہ بیتوتا سے ہے، اور بیتوتا کا معنی رات گزارنا، کہ وہ جگہ جہاں انسان
اطمینان اور سکون کے ساتھ، ستر اور پردے کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ رات گزار سکے، وہ گھر ہے۔ جس کو گھر میسر، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ساری عمر صرف کر دیتے ہیں گھر بنانے میں، دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں جی ہمارا گھر اپنا ہو جائے، اور جس کو اپنا گھر میسر آ جاتا ہے، گھر اس کو مل جاتا ہے، اس کے بچے اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ دلی طور پر ایک اطمینان، سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ گھر جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی جہاں افادیت ہے کہ انسان اس میں امن اور سکون کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ وہ اور اس کے بچے زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھر کی حرمت بھی رکھی ہے، اس کو تحفظ بھی دیا ہے۔ اسلام نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ دیا ہے، کسی کو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگر داخل ہوگا تو وہاں اجازت لے کر جائے گا۔ گھر میں بھی افراد ہیں، ہر ایک کا ایک بیڈ روم اور سونے کی جگہ مخصوص ہے، تو وہاں بھی شریعت نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ 3 اوقات میں گھر کے افراد، اولاد بھی والدین کے پاس جانا چاہے، گھر کے کوئی افراد ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیں تو جو کسی کا خاص بیڈ روم ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے، وہاں 3 اوقات میں گھر کے اندر بھی اجازت لے کر جائیں تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ ہو۔ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کرتے ہیں، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ تو گھر کے افراد بھی اگر گھر کے والدین کو ملنا چاہیں، کسی بھائی کو ملنا چاہیں، بہن کو ملنا چاہیں، تو ان اوقات میں گھر کے اندر بھی ان کو اجازت لے کر جانا ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ گھر، اس کی اصلاح ضروری کیوں اور کیسے؟ گھر ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، جس طرح اینٹ سے اینٹ مل کر ایک بنیاد بنتی ہے، اسی طرح ایک معاشرہ یہ چند گھروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اگر ہر گھر وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، ان اصولوں کی پاسداری کر رہا ہو جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، تو ہر گھر امن اور سکون کا گہوارہ ہوگا، ہر گھر آرام اور سکون کی جگہ ہوگی، محفوظ ہوگا۔ تو جس طرح ایک گھر محفوظ ہوگا، ایسے چند گھر مل کر جو معاشرہ تشکیل پائے گا، اس کے اندر بھی انسان کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، امن ملے گا اور تحفظ ملے گا۔ اس لیے گھروں کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے، اور اسلام نے اس کے لیے ہمیں وہ سٹیپس بتائے ہیں، اسلام نے ہمیں وہ مراحل بتائے ہیں، وہ اقدام بتائے ہیں کہ جن پہ چل کر، جن اصولوں کی پاسداری کر کے انسان اپنے گھر کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھروں کی اصلاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ گھر بناتے وقت انسان اچھے محل وقوع کا انتخاب کرے۔ جہاں گھر بنانا ہے وہ محل وقوع اچھا ہو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی سوسائٹی ہو، وہاں سہولیات میسر ہوں، مسجد قریب ہو، اسکول اور مدرسہ قریب ہو، باقی سہولیات کے ساتھ ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکے، بچوں کی تعلیم کا صحیح انتظام ہو سکے۔ تو انسان کو گھر بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں گھر بنا رہا ہے وہ سوسائٹی اچھی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ اچھے ہیں، وہ معاشرہ اچھے اور مہذب لوگوں کا معاشرہ ہے،
پھر وہاں مسجد قریب ہو، مدرسہ قریب ہو، اور ممکن ہو تو مارکیٹ قریب ہو، یعنی جہاں انسان کو سہولیات میسر آ سکیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی سعادت کو ایمان اور اسلام کے بعد 3 چیزیں اگر اللہ رب العزت انسان کو عطا کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں 4 کا ذکر ہے، تو گویا کہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا، النافع بن عبد الحارث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعادت المرء المسلم، مسلمان آدمی کی سعادت کے اسباب میں سے ہے المسکن الواسع، کھلا گھر، آرام دہ گھر۔ کھلے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر وہ 3-4 کنال کے اندر ہو، ایسا گھر جس کے اندر سہولیات میسر ہوں، انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اور دوسری چیز والجار الصالح، وہ سوسائٹی اچھی ہو، اچھے لوگوں کا پڑوس اس کو میسر ہو۔ اور تیسری چیز والمرکب الحنی، آرام دہ سواری۔ دوسرے نمبر پر گھر کی تصمیم اور ترتیب، تعمیر کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسلمان وہ جہاں مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنا لازم ہے اور واجب ہے، اسی طرح خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی، مرد نفلی نماز، تہجد کی نماز گھروں میں ادا کریں گے۔ اس لیے گھروں کی ترتیب سیٹنگ کرتے وقت، گھروں کو تعمیر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ قبلہ رخ کا معنی کیا ہے؟ مکانا للمسجد، مکانا للعبادہ، کہ آپ کے گھروں میں جہاں عبادت کرنا آسان ہو۔ اس لیے گھر کی ترتیب، گھر میں روم بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس گھر میں نماز آرام اور سکون کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی طرح گھروں کے اندر گھر کا اختیار کرتے وقت، جس طرح میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، الجار قبل الدار، عربی کا مقولہ ہے کہ جہاں آپ نے گھر بنانا ہے، گھر خریدنا ہے، پہلے دیکھو کہ پڑوسی کیسے ہیں۔ ہمسائے اور پڑوسی کا انسان کے آرام اور سکون پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، انسان کی عزت و آبرو کے تحفظ پر، اس کے مال کے تحفظ میں بڑا دخل ہوتا ہے پڑوسی کا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرتا ہے تو اس کو 10 گھروں میں چوری کرنے کے برابر سزا ملتی ہے اور گناہ ہوتا ہے، کیونکہ پڑوسی تو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مال کا محافظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اور اگر بیل ہی وہ پھلوں کو کھانا شروع کر دے، باڑھ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز کہ گھروں کو بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے، حمامات، واش رومز، یہ ہر گھر کی، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنا گھر بناتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہوتی ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنے سے بھی منع کیا ہے اور پیٹھ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ جب یہ گھر تعمیر ہو گیا، اچھے ماحول میں تعمیر ہو گیا، تو اس بات کا بھی پھر خیال رکھا جائے کہ گھر محفوظ ہو، دروازہ لگایا جائے، پردہ لٹکایا جائے، تاکہ ہر آنے جانے والے اور گزرنے والے کی نظر نہ پڑے گھر کے افراد پر اور گھر کے ماحول پر۔ پھر گھر کے اندر مسلمان گھر کی اصلاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ مردوں کے لیے ڈرائنگ روم،
اور مجلس کی جگہ الگ ہو، خواتین کے لیے الگ ہو۔ یہ مخلوط نظام، یہ کمبائن سسٹم جس طرح ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ صرف وہی لوگ خواتین کے ساتھ جمع ہو سکیں دونوں طرف سے جو محرم ہیں۔ غیر محرم وہ بغیر اجازت کے خواتین کے پاس نہ جائے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تباہی اس بات سے مچی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ایک دوست، اس کے چند احباب اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو کتنی افسوس کی بات ہے، وہ اس بات کو فخر سمجھتا ہے کہ اس کی اہلیہ ان کے سامنے کھانا سرو کرے، چائے پیش کرے، جو اسلامی نقطہ نظر کے سراسر خلاف ہے اور اس کے بہت سارے مفاسد ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اسلامی اصول، ان میں عزت کا بھی تحفظ ہے، مال کا بھی تحفظ ہے، جان کا بھی تحفظ ہے، اور انسان کو راحت اور سکون بھی ملتا ہے۔ بعد میں شکوک و شبہات میں پڑنا، بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بگاڑنا، اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے سے اس بات کا خیال رکھے۔ اسی طرح گھر، اس کی بنیاد، جس طرح گھر تعمیر ہو گیا اور اب کہتے ہیں کہ مکاں کی ہے زینت مکیں کے قدم سے، اب اس گھر کو آباد کرنے والے لوگ، اس گھر کے مکین، ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، تب جا کر ایک مسلم گھر ایک بہترین اسلامی گھر کی صورت پیش کر سکے گا اور نقشہ پیش کر سکے گا۔ پہلے نمبر پر حسن و اختیار الزوج۔ آدمی جب بھی ایک گھر کو بنانے کے لیے کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اچھی جگہ پہ شادی کرو، لیکن اسلام نے یہ اصول اور ضابطہ بتلایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین آپ کو پسند ہے، وہ دیندار ہے، اسلام، عقیدہ، اعمال، ان کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان پہ کاربند ہے، اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہ اگر ایسا شخص رشتہ طلب کرے تو اس کو انکار نہ کرو۔ اگر ایسے نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین کے اندر فتنہ بپا ہو جائے گا اور فساد مچ جائے گا۔ تیسری چیز حسن و اختیار الزوجہ۔ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، کسی بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر کی مالکہ، گھر کی مالکن، بیوی جو بچوں کی کل ماں بننے والی ہے، اس کا بنیادی کردار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بچے کی، جس کا گھر آباد ہونا ہے، اس کی خانہ آبادی کے لیے دیندار بچی، اچھے اخلاق والی، اس کا انتخاب کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شادی 4 بنیادوں پہ ہوتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، مال و منال کی وجہ سے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، لیکن فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیزیں مل جائیں تو مل جائیں، اگر ان میں سے کوئی رہ بھی جائے، لیکن دیندار خاتون اگر مل جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اس لیے کہ جس طرح باپ یہ بچوں کے لیے آئیڈیل اور قدوہ ہوتا ہے، اسی طرح ماں پہلا مدرسہ ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، الام مدرسۃ اذا عادت شعبا طیب الاراکی، کہ اگر ایسا مدرسہ ہے، ماں ایسا مدرسہ ہے، اگر آپ ایسی اچھی ماں لائیں گے جو بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کرے، ان کی صحیح طور پہ تربیت کرے، تو گویا کہ آپ نے ایک بہترین نسل تیار کر لی۔ اس لیے شادی کے وقت بچیوں کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب اور بچوں کے لیے اچھی بیویوں کا انتخاب، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ علموہم وادبوہم، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو ادب سکھاؤ، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اسلام نے جو اصول بتائے ہیں، حقوق و فرائض بتائے ہیں، ان سے ان کو آگاہ کرو۔ پھر گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، اس گھر کی اصلاح اور اس گھر میں خیر و برکت کے لیے ہماری یہ رہنمائی کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں۔ اور ایک روایت میں جس کی سند میں اگرچہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن بعض نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا اگر پڑھتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوں۔ اور داخل ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو سلام کہا جائے، گھر میں اگر کوئی بھی نہیں ہے تب بھی سلام کہا جائے۔ اور اچانک سرپرائز دینا، اچانک گھر میں گھس جانا بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے، صحابہ اکرام کا طریقہ کار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا، کھنگورا مارنا، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے فرمایا کہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہوں تو ایک آدمی نے کہا حضرت جی ہمارے گھر میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں ہے، پھر بھی میں اجازت لوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اجازت لیں۔ جی میں اپنی ماں سے اجازت لوں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے غصے کے ساتھ فرمایا اتحب ان تراها عریانہ، کیا آپ اپنی ماں کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ اکیلی گھر میں کپڑے چینج کر رہی ہے، اپنا سر سے کپڑا اتار کے بیٹھی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ آداب کہ پہلے انسان گھر میں داخل ہونے کی دعا، پہلے اذن گھر والوں کو اطلاع دے، پھر گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھے اور پھر گھر والوں کو سلام کہے۔ اگر ایسے نہیں کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور پھر گھر میں داخل ہو کر سلام کہتا ہے، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، تو شیطان جو اپنے گروہ کے ساتھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ان کا ایک گروپ، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو چلو بھاگو یہاں سے، اس گھر میں لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تو رات گزارنے کی جگہ تمہیں ملے گی نہ کھانے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہ تو گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اور آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ پڑھ لا وہ چیز لے آ، یہ لا وہ کر، اور اس طرح ہی کرتے، باتیں کرتے، فون پہ گپ شپ لگاتے گھر میں گھس جاتے ہیں، نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیا، نہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ اپنا ہی گھر ہے، وجدتم العشاء والمبیت، کھانا بھی مل جائے گا، رات کو بھی آرام سے یہاں پہ رہیں گے، یہ اپنے ہی طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت انسان اللہ کا نام لے۔ پھر اپنے گھر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے، اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دلائی جائے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ اسلامی گھر کی صورت ہے، اسلامی گھر کا نقشہ ہے۔ 10 سال کے بچے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کے بستر الگ کر دیے، بھلے وہ بہن بھائی کیوں نہیں ہیں، ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، اور نماز کا ان کو حکم دیا جائے، مردوں کی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر، ہر کام کرتے وقت عمومی طور پر اللہ کا ذکر، تو فرمایا اس کی مثال، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اس لیے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ رہنے والے زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ قبرستان وہ شہر خاموشاں، وہ شہر سے باہر ہے۔ تم یہ زندہ لوگوں کے گھر جہاں لوگ زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ کس طرح؟ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ قبرستان میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے گھروں میں نماز کا بھی اہتمام کرو، نفلی نماز کا مرد اور خواتین فرض نماز ان کی گھر میں افضل ہے، اگرچہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ دونوں کام قبرستان میں نہیں ہوتے۔ تو اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور کتنے اچھے وہ لوگ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے، وہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے اپنی عورت کو، بیوی کو بھی اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بیوی نہیں اٹھ رہی تو وہ محبت سے اس کے منہ پہ چھینٹے مار رہا ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے اور قیام کرے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا یہ لازمی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الاستئذان ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لے، بیل دے، دروازہ کھٹکھٹائے، اگر اندر سے جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو واپس آ جائے۔ وہاں دھرنا دے کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ گھر میں اگر مرد موجود نہ ہوں تو دھکے سے وہاں بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے الگ سے مردوں کے لیے کوئی جگہ بنی ہے، کوئی بچہ دروازہ کھول دے اور وہاں بٹھا دے کہ ہم ابو کو بلا لیتے ہیں، وگرنہ اگر صرف گھر میں خواتین ہیں تو واپس پلٹ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی باہر سے آ کر پوچھتا ہے گھر میں کون ہے، تو خواتین کے لیے بھی یہ لازمی ہے اس اسلامی گھر کے تحفظ کے لیے کہ وہ فلا تخضعن له بالقول، وہ آنے والے سے نرمی سے گفتگو نہ کریں، لمبی لمبی بات نہ کریں، ضرورت کے وقت اس کو ضرورت کے مطابق جواب دے دیں کہ صاحب گھر میں نہیں ہے، بعد میں آ جانا۔ اس لیے کہ بعض اوقات جب لمبی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ لوگ جو بیمار دل کے ہوتے ہیں، جن کا ذہن خراب ہوتا ہے، وہ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، حالانکہ خاتون خانہ کے ذہن میں ایسی بات بھی نہیں ہوتی، وہ اس سے ایک غلط مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ اس لیے 3 مرتبہ اجازت لی جائے اگر مل جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح ایک مسلمان گھر کو تحفظ دیا ہے، اگر کوئی اس گھر کے اندر جھانکے گا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے ایک آدمی آیا، منافق بھی ہوتے تھے اس دور میں، نئے نئے لوگ بھی ہوتے تھے، تو آپ اندر سے آ رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ وہ جس طرح وہ دروازے کی دراڑوں کے ساتھ آنکھیں لگا کر دیکھ رہا ہے اندر، آپ کنگھی کرتے ہوئے آ رہے تھے،
آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا میں یہ مار کے تیری آنکھ پھوڑ دوں۔ بھئی گھر کا دروازہ رکھنے کی، پردہ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے جب کسی نے ایسے ہی باہر سے جھانکنا ہے؟ کسی کے لیے جائز نہیں، بلکہ اسلامی آداب میں سے ہے جب کوئی کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی کے گھر میں جائے تو دروازے کے سامنے ہو کر نہ کھڑا ہو، سائڈ پہ ہو کر کھڑا ہو، تاکہ دروازہ کھلتے ہی اس گھر کے اندر اس کی نظر نہ جائے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے بغیر اجازت کے، اگر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، اس پر کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی کی کہ گھر کے اندر اجتماعات ہونے چاہیے۔ اجتماعات کا معنی کیا؟ گھر کے اندر رہنے والے افراد، شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بچے اور ان کے والدین ہیں، تو آپس میں مل کر بیٹھیں۔ سارا دن باپ ڈیوٹی کر کے آیا ہے، بچے کوئی سکول میں تھا، لیکن رات کو وہ بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، پیار و محبت کی گفتگو کریں، ایک دوسرے کی ضروریات کو سنیں۔ لیکن آج کیا کریں؟ آج کے دور میں کیا ہے کہ اگر مجبور، پہلے تو بیٹھتا ہی نہیں، کوئی کسی کے پاس بیٹھنا چاہتا ہی نہیں، اور اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں کبھی تو وہ ایسے ہیں جیسے بیٹھے ہی نہیں۔ باپ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، ماما نے اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، بیٹے نے اپنا، بیٹی نے اپنا، ہیں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی ایک دنیا میں ہے، دوسرا دوسری دنیا میں ہے۔ یہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات، مشاکل، احتیاجات معلوم کرنے کے لیے گھر میں اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد گھر کے اختلافات، میاں بیوی کے اختلافات، ان کو بچوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ آپس میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے تو بچوں کے ذہن میں ایسی بات نہیں ڈالنی چاہیے، اور نہ ہی کسی آدمی کو اس طرح مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارے۔ ایسا باپ، آپ جانتے ہیں کہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ایسا باپ کیا توقع کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی قدر کرے جن کے سامنے ان کا باپ ان کی ماں کو مار رہا ہے؟ آپس میں کوئی ایسا تھوڑا بہت تادیب ہے تو الگ میں، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے تو الگ میں۔ اسی طرح بچوں کے سامنے خاندانی اختلافات بھی ظاہر نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بچوں کے دل میں باپ ماں کی محبت ڈالے، ماں باپ کی محبت ڈالے۔ یہ نہیں کہ ماں کو موقع ملے تو بچوں کو باپ کے خلاف کرے، باپ کو موقع ملے تو وہ ماں کے خلاف کرے، اور گھر کا سارا امن و سکون تہ و بالا ہو جائے۔ اسی طرح گھر کے باقی افراد جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی بڑوں کا اختلاف ہے، بچوں کا کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا، بڑوں کا اختلاف ہے تو یہ بچوں کے سامنے نہ ذکر کیا جائے، ان کے ذہن میں فیڈ نہ کیا جائے کہ جب وہ جوان ہوں تو ان کے مخالف بن کے سامنے آئیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے بن کے سامنے آئیں۔ گھروں کے اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے اوقات ترتیب دیے جائیں۔ سونے کا وقت، اس وقت بھئی سو جانا ہے سب نے، جلدی سونے کی کوشش کریں، وقت پر نماز پڑھیں، اس وقت صبح بیدار ہونا ہے، ساری رات جاگتے رہنا اور پھر فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا، یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ انسان اس کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور پورا گھر بھی اس کا شکار ہوتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فجر کی نماز اٹھ کر نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں تاکہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اور فرمایا صبح اٹھتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، اصبح خبیث النفس کسلان، سست، ڈھیلا ڈالا، تھکا ماندہ، کوئی کام بھی صحیح طور پہ کر نہیں پاتا۔ اس لیے وقت پر سونا اور وقت پر بیدار ہونا، نمازیں وقت پر ادا کرنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کے راز، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اور اس کی بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں خاص، ان کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر شوہر اور بیوی کا مزاج ایک دوسرے سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ نامناسب ہے کہ شوہر دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کے عیب اور اس کی باتیں بتائے، یا بیوی اپنی سہیلیوں کے سامنے
وہ شوہر کی باتیں بتائے، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں سب سے برا وہ آدمی ہوگا یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ آدمی اپنی بیوی اور بیوی شوہر کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، ثم ینشر سرہا، پھر ایک دوسرے کے راز فاش کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسند یہ شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسلامی سنہری اصولوں کے پاسداری کرتے ہوئے اور ان کی روشنی میں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیو، 12ویں چیز جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں 20 پوائنٹ لکھ کر لایا تھا اور میں نے بڑی جلدی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ضروری ہیں، ان پر غور کرنا ہر گھر کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھر امن و سکون کا گہوارہ بن سکیں، ہمارے گھروں میں بڑوں کا عزت اور وقار وہ بحال ہو اور برقرار ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی فضا پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نازل ہو۔ تو گھروں کے اندر نرمی کا اسلوب اختیار کرنا، جب ایک دوسرے سے بلانا ہے، چھوٹے بڑوں کو بلائیں تو احترام کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کو بلائیں تو شفقت کے ساتھ، گھروں میں چیخ کے بات کرنا، او ادھر آ، تو ایسے ہو، یہ ایسے، ڈانٹنا کسی کو، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے شیطان کو دخل ملتا ہے گھروں کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے نبی، قل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ اچھی گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، غصے کے ساتھ گفتگو کی جائے، سختی کے ساتھ گفتگو کی جائے تو شیطان درمیان میں سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے اور درمیان میں وہ نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس گھر پہ خیر شفقت کی نظر فرماتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کو پیار اور محبت کے ساتھ بلاتے ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ اس لیے گھر کے اندر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا ماحول جو ہے نرمی والا اسلوب اور پیار اور محبت والا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ 13ویں نمبر پر، گھر والوں کی، شوہر کو اگر ضرورت پڑے گھر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اگر بیوی بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، سارے کام کرتی ہے، اگر شوہر کو کہہ دیتی ہے کہ سارا دن صبح میں نے کپڑے دھوئے ہیں، بچوں کے لیے یہ کیا ہے، اب ٹائم لیٹ ہو گیا ہے، آپ ذرا یہ پیاز کاٹ دیں، میں سبزی کاٹ لیتی ہوں، تو شوہر کو یہ اپنی مردانگی کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، یا میں یہ سبزی کاٹ لوں آپ برتن دھو دیں تو کوئی بات نہیں، گھر کا کام میں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کانا، آپ اپنے گھر والوں کی معاونت کرتے تھے، یخیط و صوبہ، کبھی کپڑا پھٹ جاتا تو آپ خود سی لیتے تھے، وہ یکسفون علیہ، اپنا جوتا بھی گانڑ لیتے تھے، وہ یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، اور مرد جس طرح گھر والوں کا تعاون کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعاون کیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر کے اندر ماحول نرمی کا ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر کا جو مقام ہے اس پیار اور محبت میں، وہ مقام اور وہ مرتبہ وہ نہیں کھو دینا چاہیے کہ آدمی اتنا اپنے آپ کو دوستانہ ماحول بنا لے، اتنا زیادہ کہ اولاد غلطی کرتے ہوئے بھی والدین سے ڈرے نہیں، ان کا ڈر اور رعب ختم ہو جائے، ہیبت ختم ہو جائے، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علقوا الصوت حیث یراہ اہل البیت، وہاں اپنا کوڑا لٹکا کے رکھو جہاں گھر والے دیکھ رہے ہوں، بچے دیکھ رہے ہوں کہ اگر ہم نے غلطی کی، ٹھیک ہے ہمارے بابا جان ہم سے شفقت کرتے محبت کرتے ہیں، لیکن کوڑا بھی انہی کا ہے، غلطی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، تاکہ وہ جھوٹ سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، اپنے واجبات میں کوتاہی سے بچیں۔ تو اس لیے اسی طرح
گھر کے اندر جو منکرات ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے. گھر کے اندر گانا بجانا، فحش ڈرامے اور فلمیں دیکھنا، ان چیزوں کا، گھر کے اندر تصویریں لٹکانا، جاندار چیزوں کی تصویریں رکھنا، ان چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا چاہیے. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، جس گھر کے اندر پالتو شوقیہ کتا رکھا ہوا، کتا نجس العین ہے، دو کاموں کے لیے رکھا جا سکتا ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے. اس کے علاوہ شوقیہ طور پر جو گھر میں کتا پالتا ہے، آپ نے فرمایا ہر روز اس کے ثواب میں سے 1 قرات کمی ہوتی رہتی ہے. تو جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، مورتیاں ہوں، جانداروں کی تصویریں ہوں، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہ آئیں، اس سے بڑی نحوست کیا ہے. اس لیے اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، رسول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں اور دینی کتابیں، یہ لٹریچر اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کو گھر والے پڑھیں اور استفادہ کریں اور ماحول کو دینی بنائیں. 18ویں نمبر پر والدین اولاد کی مجلس اور صحبت کا خیال رکھیں. والدین خیال رکھیں کہ ہمارے بیٹے کے دوست کیسے ہیں، ہماری بیٹیوں کی سہیلیاں کیسی ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے. اسی طرح لباس پہننے میں، کھانے اور پینے میں اور ڈیکوریشن میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے. اور 20ویں نمبر پر میں نے یہ ذکر کیا کہ ہمسایوں کا احترام کرنا چاہیے. پڑوسی پر بہت حق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحتیں کی کہ مجھے لگا جیسے وہ مجھے یہ بھی کہہ دیں گے کہ پڑوسی اگر فوت ہو جائے تو دوسرا پڑوسی اس کا وارث بنے گا. پڑوسی کے بہت حق ہیں، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار و محبت کا سلوک کرنا، ان کی عزت، مال اور ان کی سمعہ اور شہرت، ان چیزوں کو تحفظ دینا، یہ پڑوسی پر ذمہ داری ہے. یہ چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے گھروں کی اصلاح کے لیے. اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو یقیناً یہ سنہری اصول ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں. تو ہمارے گھر بہترین اسلامی گھر کا ایک ماحول پیش کریں گے اور ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا اور سارے لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ اور دلی راحت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کچھ بیماروں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے. ابھی بھائی کچھ ملے تھے، کچھ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے اور پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. جاب لیس لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزی کمانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جاب اور بہتر مواقع روزی کمانے کے عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اغفر للمسلمین المیتین. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. اللہم بارک لنا فی ما اعطیتنا. اللہم اصلح احوالنا. اللہم بارک لنا فی اہلنا ومالنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صحیح درست.